بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان ایک ٹریڈ مل پر پوری رفتار سے دوڑ رہا ہے، مطلب وہ پسینے میں شرابور ہے، بالکل۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا ہے اور پنڈلیاں درد سے پھٹ رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسے پوچھے کہ بھائی اتنی مشقت کے بعد آخر پہنچے کہاں ہو، تو وہ ہانپتے ہوئے جواب دے کہ کہیں بھی نہیں۔ صحیح بات ہے، رفتار تو بہت ہے مگر منزل کوئی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کے دور کی یہ جو ٹریڈ مل ہے نا، یہ کوئی ورزش کی مشین نہیں ہے، بلکہ ہماری وہ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جسے ہم عام طور پر کامیابی، ترقی یا پھر سیدھے سادے الفاظ میں مزید کی ہوس کہتے ہیں۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا جو اصل مقصد ہے وہ اسی ٹریڈ مل سے بے حفاظت اترنے کے فن پر بات کرنا ہے، جسے اسلامی افکار اور روایات میں قناعت کہا جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ مسحور کن ہے وہ یہ ہے کہ قناعت کا یہ تصور کوئی پرانی یا فرسودہ کتابی بحث نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کی ایک انتہائی گہری نفسیاتی کھوج ہے کہ ایک جدید انسان جو ہر وقت ایک انجانے ذہنی دباؤ میں رہتا ہے، وہ حقیقی سکون کیسے پا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ مطالعہ ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہی معلوم نہیں کہ کس مقام پر پہنچ کر ہمیں بریک لگانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگلی پروموشن، نیا ماڈل والی گاڑی یا کوئی بڑا گھر ہمیں وہ طمانینت دے دے گا جس کی ہم برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ طمانینت اس طرح کبھی نہیں ملتی۔ انسان کی یہ جو دنیاوی لالچ ہے نا، یہ اسے اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ وہ ایک منزل پاتے ہی فوراً ہی دوسری کی طرح بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہوش تو انسان کو کبھی رکنے ہی نہیں دیتی۔ سننے والوں کے لیے خاص طور پر آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم مادی لحاظ سے تو شاید انسانی تاریخ کے امیر ترین دور میں جی رہے ہیں، لیکن ذہنی اور دلی سکون کے اعتبار سے ہم سب سے غریب نسل ہیں۔ جی، اور اس ذہنی غربت سے نکلنے کا واحد راستہ قناعت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو قناعت کا مطلب بہت سادہ سا لگتا ہے، یعنی بینٹ پر راضی ہونا اور تھوڑے پر خوش ہو جانا۔ تھوڑے پر خوش ہونا، جی۔ مگر جب ہم امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک بہت ہی گہری اور اصطلاحی تعریف پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قناعت محض تھوڑے پر گزارا کرنا نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے کم پر راضی ہونا، جو چیز پاس نہیں ہے اس کی خواہش کو دل سے نکال دینا، اور جو کچھ موجود ہے اسی پر بے نیاز ہو جانا ہے۔ ایک منٹ رکیے، ضرورت سے کم پر راضی ہونا؟ مطلب اگر میں اس بات کو آج کی کارپوریٹ یا عملی زندگی کے تناظر میں دیکھوں تو یہ بڑی عجیب اور تھوڑی خطرناک سی بات لگتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے تو بس 2 وقت کی سوکھی روٹی چاہیے، میں مزید کام کیوں کروں، تو کیا یہ غربت، کاہلی یا زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کو جواز فراہم کرنے والی بات نہیں ہے؟ ایک عام انسان جو اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہے، کیا یہ نام نہاد قناعت اسے عملی طور پر مفلوج نہیں کر دے گی؟ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے جو آج کے دور کے ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جو ترقی کرنا چاہتا ہے۔ یہ الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے قناعت، زہد اور اقتصاد یعنی اعتدال کو آپس میں گڈمڈ کر دیا ہے۔ صحیح۔ ان تینوں کے درمیان فرق کو سمجھے بغیر قناعت کو سمجھنا ناممکن ہے۔ علامہ راغب اصفہانی اور دیگر علماء نے ان کے درمیان جو لکیر کھینچی ہے وہ اس پوری بحث کی جان ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اقتصاد یعنی بجٹنگ یا خرچ میں اعتدال، یہ ظاہری اعضاء کا عمل ہے۔ ظاہری عمل؟ جی، آپ اپنی جیب سے کتنا پیسہ نکال رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ اقتصاد ہے۔ پھر آتا ہے زہد۔ زہد کا تعلق چیزوں کو جسمانی طور پر چھوڑ دینے سے ہے، جیسے کوئی شخص بظاہر دنیاوی مال سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ لیکن قناعت؟ یہ خالصتاً ایک دل کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر دنیا چھوڑ دے لیکن اس کا دل قناعت سے خالی ہو تو وہ زہد صرف ایک دکھاوا ہے۔ اچھا، یعنی اگر ایک انسان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ ہو، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں، ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا ہو اور دنیا سمجھے کہ بھائی یہ بڑا زاہد ہے، لیکن اس کے دل میں ہر وقت یہ حسرت جل رہی ہو کہ کاش میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہوتی، کاش میرا بھی محل ہوتا، تو وہ قناعت کے دائرے میں نہیں آتا؟ بالکل نہیں۔
وہ ہرگز کانے نہیں ہے، اس کا زہد صرف ایک کھوکھلا خول ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص کے پاس اگر بہت کچھ ہے لیکن اس کا دل اس مال کا غلام نہیں ہے، وہ اندر سے بھرا ہوا اور راضی ہے، تو وہ کانے ہے۔ قناعت دراصل دل کے راضی ہو جانے اور اندرونی طور پر غنی ہونے کا نام ہے۔ واہ، یہاں سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اصل کام تو دل کی سرجری اور اس کی تربیت کا ہے، لیکن آج کل ہمارے دل کتنی جلدی مادیت اور ظاہری چمک دمک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ہم زہد، قناعت اور دکھاوے کے اس لطیف فرق کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ استغفر اللہ، ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آنکھ کو نظر آ رہی ہے نا، وہی حقیقت ہے، جبکہ خالق کائنات تو دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ بے شک، اور جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اصل میدان جنگ ہمارا دل ہے، تو پھر یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس بے چین اور بھاگتے ہوئے دل کو کیسے تسلی دیتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ اور خوشگوار زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس حیات طیبہ کی تفسیر قناعت سے کی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی حیران کن اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، کیونکہ ہم عام طور پر حیات طیبہ کا مطلب ایک ایسی زندگی لیتے ہیں جس میں کوئی غم نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، بینک اکاؤنٹس پیسوں سے بھرے ہوں اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ زندگی دراصل قناعت کا نام ہے۔ بالکل، یعنی حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر دل راضی ہے تو وہی زندگی پاکیزہ ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سورہ البقرہ کی وہ مشہور دعا جو ہم کثرت سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، اس حسنہ یعنی دنیا کی بھلائی کے بارے میں بھی امام نصفی اور دیگر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اس دنیاوی بھلائی سے مراد قناعت ہی ہے۔ جی، اور سورہ نور میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، وہاں امام بغوی اور خازن کے نزدیک اس غنی کا مطلب پیسے یا سونے کا ڈھیر مل جانا نہیں ہے، بلکہ قناعت عطا ہو جانا ہے، کیونکہ اصل غنی تو دل کا بے نیاز ہونا ہے۔ اور انسانی نفسیات اور حرص کی اس کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جس قدر خوبصورتی اور گہرائی سے بیان کیا گیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی یعنی عرابی کی موجودگی میں سنایا، وہ ہماری اس بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ جنت والا واقعہ، وہ تو میرا مطلب ہے وہ تو انسانی نفسیات کا پورا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لوگوں میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا۔ ذرا سوچئے، جنت جیسی جگہ جہاں انسان کے ذہن میں جو آئے گا وہ فوراً سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وہاں ایک بندے کو فارمنگ کرنے کا، مٹی میں ہاتھ خراب کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ جی بالکل، وہ شخص بیج بوئے گا اور پلک جھپکتے ہی فصل آگے گی، پکے گی اور کٹ کر پہاڑوں جیسی ہو جائے گی، اور اس منظر پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ اور اس موقع پر اس دیہاتی یعنی عرابی کا رد عمل بھی کتنا برجستہ تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص یقیناً کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ ہم صحرا والے تو کھیتی باڑی کا یہ مشقت والا کام کرتے ہی نہیں۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ واقعہ سن کر بے اختیار ہنسی تو آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے چھپے سبق کو دیکھیں تو یہ ہمیں اپنی ہی حقیقت دکھاتا ہے۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، محنت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی انسان کا وہ پیداواری، دنیاوی اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنے والا ذہن وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ یہ وہی ٹریڈ مل ہے جو ہم نے دماغ کے اندر فٹ کر رکھی ہے، جو جنت میں بھی بند نہیں ہو رہی۔ صحیح بات ہے۔ حافظ ابن حجر اور دیگر شارحین جب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل انسان کی اس ناختم ہونے والی حرص اور جمع کرنے کی طلب کی طرف اشارہ ہے، اور اسی حرص کو لگام دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت جامع اصول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا، جسے ضرورت کے مطابق رزق یعنی کفاف دیا گیا اور اللہ نے اسے اس پر قانع کر دیا۔ کفاف۔ امام نووی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اصل کامیابی محض ضرورت پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی اس ضرورت کے پورے ہونے پر دل کا مطمئن ہو جانا اور قانع ہو جانا ہے۔
اور ضرورت کے مطابق رزق کی کیا خوبصورت اور حقیقت پسندانہ تشریح ایک اور حدیث میں ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر والوں میں پرامن ہو، جسمانی طور پر صحت مند ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا اکٹھی کر دی گئی۔ ہم آج ذرا اپنا جائزہ لیں، ایک دن کی خوراک، صحت اور امن، یہ تو وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں نعمت ماننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ ہم کتنا ناشکرے ہو گئے ہیں کہ ان عظیم نعمتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی روتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم تو 10 سال کے معاشی پلان بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر بھی رات کو اس پریشانی میں نیند نہیں آتی کہ 10 سال بعد کیا ہوگا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں امام ماوردی کا نظریہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے قناعت کے درجات کی ایک بہت عمدہ اور نفسیاتی درجہ بندی کی ہے۔ ان کے نزدیک قناعت کا سب کے لیے ایک ہی پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 مختلف درجے ہیں۔ اچھا، 3 درجے؟ وہ کون سے ہیں؟ پہلا اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی کم ترین ضرورت، جسے بلغہ کہتے ہیں، یعنی بس اتنا جس سے جان بچ جائے، صرف اس پر اکتفا کرے اور باقی ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جائے۔ یہ مقام انبیاء اور ان کے راستے پر چلنے والے خاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ دوسرا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی بنیادی ضروریات پوری ہونے تک محدود رہے اور زیادتی کی طلب کو ترک کر دے۔ اور تیسرا درجہ جو غالباً ہم جیسے عام انسانوں کے لیے ہے؟ جی، تیسرا اور ادنا درجہ ایک عام انسان کے لیے بہت عملی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کچھ خود بخود بغیر کسی ناجائز حرص کے مل جائے اس پر راضی رہے، خواہ وہ مال بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اسے برا نہ سمجھے، لیکن جو چیز نہ مل سکے اس کی طلب میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کرے، اس کے پیچھے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت تباہ نہ کرے۔ اچھا، تو کیا اس تیسرے درجے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ارب پتی ہے، جس کے پاس درجنوں فیکٹریاں ہیں، کامیاب کاروبار ہے، وہ بھی اس تیسرے درجے کے تحت ایک قانع انسان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو وہ بھی صبح سے شام تک اسی ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہے نا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اصل چیز دل کی حالت ہے۔ اگر اس ارب پتی شخص کا مال صرف اس کے بینک اکاؤنٹس میں اس کے دل پر سوار نہیں ہے، صحیح، اگر وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کسی کا حق نہیں مارتا، ناجائز راستے اختیار نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کل کو وہ سارا مال چلا جائے تو اس کا دل ویران نہیں ہوتا، تو وہ شخص اپنی اس بے تحاشا دولت کے باوجود قانع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قناعت ہمیں محنت کرنے اور مال کمانے سے نہیں روکتی، بلکہ ہمیں اس مال کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ یہ نکتہ بہت گہرا ہے، یعنی مال کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، دل کا اس مال پر اٹک جانا مسئلہ ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ باتیں بہت زبردست لگتی ہیں، لیکن ذہن میں پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عملی زندگی میں اس پر پورا اترنا واقعی ممکن ہے؟ کیا انسانی تاریخ میں واقعی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس تصور کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر جیا ہو؟ بے شک گزرے ہیں، اور اس کی سب سے روشن، سب سے بڑی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو بادشاہ نبی بن کر زندگی گزاریں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یا پھر بندہ نبی بن کر جئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اور نبی بننا پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ تو ہر سننے والے کے دل کو ہلا دیتا ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ جی، وہ بہت رلا دینے والا واقعہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کائنات کا سردار ایک کھردری چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، اور اس چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ابھر آئے ہیں۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو چند مٹھی بھر جو کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے تھے، اور روتے بھی کیوں نہ؟ اس وقت کیسر و کسرا ریشم و مخمل پر سو رہے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو تاریخ میں محفوظ ہے کہ اے اللہ، آل محمد کو صرف قوت یعنی محض بنیادی خوراک عطا فرما۔ آج ہم اپنے گھروں کو، اپنی آسائشوں کو اور اپنے نرم بستروں کو دیکھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادگی اور قناعت کو دیکھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے اور بے اختیار دل سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بادشاہت کا اختیار ہونے کے باوجود قناعت کو چنا۔ اور یہی قناعت کا رنگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بھرا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی ایک عجیب اور دل کو چھو لینے والی مثال ہے۔ وہ واقعہ تو مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہائے ہائے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ تو اتنے عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا میں صرف اتنا مال رکھنا جتنا ایک مسافر کے زادے راہ کے لیے کافی ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ میں نے اس عہد کی خلاف ورزی کر دی ہے اور دنیا جمع کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس کل مالیت کتنی تھی؟ صرف 15 درہم۔ ذرا سوچئے، 15 درہم پر ایک انسان رو رہا ہے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ دنیا جمع کر لی ہے۔ عجیب۔ آج کے دور کو دیکھیں، ہم کس طرح پلاٹوں، پراپرٹیوں اور بینک بیلنسز کے انبار لگاتے ہیں اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ۔ کہاں ان کا 15 درہم پر محاسبہ اور کہاں ہماری کبھی نہ بھرنے والی تجوریاں۔ یہ دراصل ان کے احساس ذمہ داری اور دل کی اس کیفیت کا کمال تھا جہاں وہ مال کو بوجھ سمجھتے تھے۔ یہی معیار ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ہاں ملتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تو مال کی کثرت کو قبول کرنے سے ہی صریح انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ قناعت کو ہی سب سے بڑا اثاثہ مانتے تھے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو صرف صحابہ کے دور میں ختم ہو گئی۔ اچھا، بعد میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ جی بالکل۔ بعد کے ادوار میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ انہیں اپنی والدہ کی طرف سے صرف 400 درہم وراثت میں ملے، اور انہوں نے انہی 400 درہم پر اپنے 30 سال گزار دیے۔ 30 سال تک 400 درہم پر گزارا؟ یہ کوئی بجٹنگ یا فائنینشیل مینجمنٹ کا کمال نہیں تھا، یہ دراصل ان کی خواہشات کا نہ ہونا تھا، کیونکہ جب آپ کی خواہشات ہی نہ ہوں تو تھوڑا مال بھی بہت لمبا عرصہ نکال جاتا ہے۔ ہم تو آج کل ہر 6 مہینے بعد نیا فون لینے کی خواہش میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو لگے کہ یہ تو صدیوں پرانی باتیں ہیں، آج کے گلوبلائزڈ دور میں ایسا کون کر سکتا ہے، تو ہم دور حاضر کے ایک بڑے عالم شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی دنیاوی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ انہیں پیسوں کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ اٹھے اور اپنے ایک پڑوسی سے قرض مانگنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں چلتے چلتے اچانک رک گئے اور پھر سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں کیوں گر گئے؟ قرض مانگنے جا رہے تھے تو راستے میں ایسا کیا یاد آ گیا؟ انہیں راستے میں اچانک یہ احساس ہوا اور دل میں یہ بات آئی کہ اللہ نے انہیں قرآن کا کتنا عظیم علم اور فہم عطا کیا ہے۔ انہوں نے سجدے میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ جب اللہ نے مجھے قرآن جیسی لازوال دولت دے رکھی ہے تو میں اس دنیاوی مال کے لیے کیوں فکر مند ہو رہا ہوں، اور وہ بنا قرض مانگے واپس آ گئے۔ وہ اپنے شاگردوں سے اکثر فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک عظیم خزانہ ہے جسے قناعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ عظیم اور حیرت انگیز مثالیں سن کر اب ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری اس نسل کو اس روحانی اور ذہنی سکون تک پہنچنے سے روک رہی ہیں۔ قناعت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی اگر بات کریں تو سب سے بڑی رکاوٹ وہ صحبت ہے جس میں ہم اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جن کا دن رات کا موضوع صرف پیسہ، برانڈز اور دنیاوی ترقیاں ہوں، تو آپ کا دل بھی خود بخود اسی ریس کا حصہ بن جائے گا۔ یہ تو ہے۔ اس کے علاوہ خواہشات کی اندھی پیروی کرنا، قرآن کے معنی پر تدبر سے دوری، اور سب سے بڑھ کے موت کو فراموش کر دینا، یہ قناعت کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اگر ہم ان رکاوٹوں کا آج کی زبان میں ترجمہ کریں نا، تو یہ صحبت اور محفل آج کل ہمارا موبائل فون ہے۔ یہ سوشل میڈیا ڈوم سکرولنگ کی بیماری۔ ہم رات کو سونے سے پہلے مسلسل اپنے فونز پر دوسروں کی چمکتی دمکتی زندگیوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ وہ ان کی اصل زندگی ہوتی بھی نہیں ہے، وہ تو محض ان کی زندگیوں کی ایک ہائی لائٹر ریل ہوتی ہے، ان کے بہترین اور فلٹرڈ لمحات۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لیکن ہم انہیں دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اپنی خامیوں بھری زندگی کا ان کے انفلٹرڈ لمحات سے موازنہ کرتے ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں سے یہ مسلسل موازنہ اور پھر اپنی نعمتوں پر ناشکری کرنا، استغفر اللہ، یہی وہ زہر ہے جو ہمارے دلوں سے سکون اور قناعت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ یہ موازنہ واقعی ایک زہر ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اسی لیے قناعت حاصل کرنے کے جو عملی راستے بتائے گئے ہیں
ان میں سے ایک سب سے مؤثر راستہ اس موازنے کی سمت کو بدلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اس شخص کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے۔ جب ہم اوپر دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کی اور دماغ کی کیمسٹری بدل جاتی ہے۔ واہ! ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم رو دھو کر مانگ رہے ہیں، دنیا کے کروڑوں لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ قناعت کی مشق کے لیے اور کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دوسری اہم چیز اپنے روزمرہ کے خرچ میں اعتدال لانا ہے۔ فضول خرچی اور دکھاوے کی خریداری سے بچنا ہے۔ تیسرا قدم ان سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ ہے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اور چوتھی اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر کامل ایمان لایا جائے کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ بے شک۔ اور جو میرے نصیب میں نہیں، اس کے لیے میں ٹریڈ مل پر دوڑ کر جان بھی دے دوں تو وہ مجھے نہیں ملے گا۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو محبت الہی پیدا ہوتی ہے، انسان کو وہ ذہنی سکون ملتا ہے جس کی وہ تلاش میں تھا، اور وہ حسد اور غیبت جیسی روحانی بیماریوں سے خود بخود نجات پا لیتا ہے۔ یعنی سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے دل کو کس حد تک دنیا سے بے نیاز کر پاتے ہیں۔ اس پوری شاندار گفتگو اور ان تمام تاریخی حوالوں کا نچوڑ واقعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس مشہور قول میں سمٹ آتا ہے کہ قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مادی مال تو چوری ہو سکتا ہے، معاشی حالات کی وجہ سے اس کی قدر کم ہو سکتی ہے، لیکن قناعت کا خزانہ نہ کبھی چوری ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قناعت ایک بہت بڑی وسعت ہے۔ یہ انسان کو دنیا کی تنگیوں، پریشانیوں اور فضول موازنے سے نکال کر ایک بہت کھلی، آزاد اور پرسکون فضا میں لے آتی ہے، جہاں روح پوری آزادی سے سانس لیتی ہے۔ بے شک۔ اور اس پوری گفتگو کے دوران قناعت کے اس عظیم مفہوم کو سمجھنے میں یا اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے میں ہم سے جو بھی عملی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم ان پر شرمندہ ہیں اور دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں۔ اب سننے والوں کے لیے ہم اس گہرے مطالعے کا اختتام ایک ایسے فکری اور غور طلب سوال پر کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کو اپنے لائف سٹائل پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ جی، مشہور بزرگ وہب بن منبہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ انسان کا پیٹ ایک ایسا سمندر ہے جسے صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو آج جب کوئی انسان اپنی زندگی کی اس تیز رفتار ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہو تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، ہماری زندگی میں آج ایسی کون سی ایک چیز ہے جسے ہم نے زبردستی ضرورت کا نام دے رکھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محض ایک دکھاوا، ایک چھپی ہوئی عیاشی، ایک سماجی دباؤ اور ہمارے ذہن پر ایک غیر ضروری بوجھ ہے۔ ذرا تصور کریں اگر آج ہی اسی وقت ہم اس ایک غیر ضروری بوجھ کو اپنے دل اور دماغ سے اتار پھینکیں تو کیا ہماری اس زندگی کی ٹریڈ مل کی رفتار فوراً آدھی اور ہمارے دل کا سکون دو گنا نہیں ہو جائے گا؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔